آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، چند سوالات بھی غام صاحب کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ غام صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں مختلف اطباء جو ہیں وہ روزے کے صحت کے پہلو سے فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے جسم جو ہے وہ ڈیٹاکسک ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور اس سے وزن کم ہو جاتا ہے، 10 پہلو اور بیان کرتے ہیں، خون تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا عبادت تو مقرر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ایک مقصد کے تحت، لیکن کیا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ اگر آدمی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے جسم کو یا صحت کو فائدہ دے دیں؟ یہ دیکھیے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان فائدوں کے لیے عبادت نہیں کی جاتی، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، تو ان کو اسی روح کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے پروردگار نے ایک ایک عبادت کا جب ذکر کیا ہے تو بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز اس لیے نہیں ہے کہ گھٹنوں کی ورزش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ یاد رہے، 5 وقت تنبیہ ہوتی رہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا بادشاہ ہے، میں کسی کا غلام ہوں، میرا آقا ہے، وہی تنہا میرا معبود ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے 5 وقت بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کا یہ مقصد جب خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ روزے کے بارے میں آپ دیکھیے کیا کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کے نتیجے میں تمہارا وزن کم ہو جاتا ہے یا اس سے یہ صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تربیت پیدا ہو جائے، تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اللہ کے حدود میں رہنا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حدود الہی کی پاسداری ہے۔ تو دین میں جو عبادت بھی لازم کی گئی ہے اس کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وہی اس کا اصل مقصد ہے، اسی کو سامنے رکھ کے عبادت کرنی چاہیے، وہی اس کی روح ہے، وہی اس کی حقیقت ہے۔ اس سے کچھ فوائد حاصل ہو گئے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ فائدے ہو ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ یہ ایک اور غام صاحب تبصرہ ہے کسی صاحب علم کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بڑے عالم سے پوچھا کہ یہ رمضان میں جو کہا جاتا ہے 3 عشرے، ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا اور آخری آگ سے نجات کا، تو کیا یہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ علماء نے لوگوں کی توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے بیان کیا ہے کہ آپ پہلے عشرے میں مغفرت کے بارے میں ذرا زیادہ متوجہ ہو جائیں تو اس طرف آپ کی توجہ رہے گی، دعائیں کریں گے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اسی طرح ہے، اس کے بارے میں کوئی پیغمبر سے ایسی مستند بات نہیں روایت ہوئی۔ آخری عشرے کے بارے میں البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، وہ جب آخری عشرے کے مباحث آئیں گے تو وہاں ہم بھی بیان کر دیں گے، لیکن اس طرح کی کوئی تقسیم کسی مستند ذریعے سے نقل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گئی بات۔ آخری بات بتائیے غام صاحب، یہ ہمارے ہاں چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشنز بھی ہوئے ہیں، سیاست کی ہمہ ہمی بھی ہے اور مختلف پارٹیاں ہیں آپس میں، اس کے کارکنان مذاکرے بھی کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، رمضان سر پہ آ گیا ہے، شروع ہو چکا ہے، روزے رکھ رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ بتائیے گا اس دوران ہمیں اپنی اس پہلو سے جس پہ ہم بہت اٹیچ ہوتے ہیں، ہمارے قومی سطح پر ہم بڑے چارج بھی ہوتے ہیں سیاسی ماحول میں، کچھ دنوں کے لیے ان سیاسی بحثوں کو ترک کر کے ذرا فوکس کرنا چاہیے تزکیے کے اوپر؟ ہر چیز کو ترک کر دینا چاہیے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ میں نے اگر کچھ 11 مہینے میں کیا ہے تو وہاں کیا غلطیاں کی ہیں۔ بحث مباحثے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کو کوئی جھوٹی بات کہہ دی ہے، مبالغہ کر دیا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر لیا ہے، تو اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی یہ تو اپنی طرف رجوع کا مہینہ ہے، ایک داخلی احتساب ہونا چاہیے اس میں کہ ہم سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کہاں کہاں حدود سے تجاوز کر گئے ہیں، تو اس کا جائزہ لینا، یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف بھی در حقیقت ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا ہے تاکہ آدمی زندگی کی ہمہ ہمی سے ہاتھ کھینچ کے ذرا غور کر لے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، میں نے کہاں کہاں تجاوز کیا ہے، اور ہر معاملے میں اپنی یہ تربیت کرے کہ یہاں سیاسی اختلافات ہوں گے، یہاں مذہبی اختلافات ہوں گے، یہاں معاشرتی اختلافات ہوں گے، یہاں زندگی کو دیکھنے کے زاویہ نظر میں اختلافات ہوں گے، اختلافات کے ساتھ ہم نے جینا ہے، خوشگوار ماحول میں جینا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایک سیاسی رہنما پسند ہے، مجھے کوئی ایک مذہبی رہنما پسند ہے، میں کسی خاص تعبیر کو درست سمجھتا ہوں، تو میں دوسرے کا بھی یہ حق مانوں کہ وہ مجھ سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنے کے لیے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کر کے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں،
اس کی تربیت عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے. رمضان تو سب سے زیادہ اس کا ذریعہ بننا چاہیے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.